وہ مل جائے. ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں. والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. اسماء حسنہ میں سے آج تیسری اسم پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے الرحیم. الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشہور 99 نام ہیں ان میں سے تیسرا نام ہے الرحیم. الرحیم جو نام ہے، رحم یرحم باب سامیہ یسمع سے ہے، اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا. اور یہ قرآن کریم میں یہ نام جو ہے 114 مرتبہ آیا ہے. بعض مقررات کو شامل کریں تو 123 مرتبہ بھی بن جاتا ہے، ورنہ 114 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے. اس سے پہلے الرحمن پر گفتگو تھی تو الرحمن 57 ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ کے نام پر گفتگو تھی تو وہ 2724 بار قرآن میں آیا ہے. تو آج الرحیم پر گفتگو ہے اور اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا. اور یہ عجیب نام ہے کیونکہ اس نام کا تعلق یوں سمجھے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ رحمان کے اندر عمومی رحمت تھی، عام رحمت تھی، اور رحیم میں تام رحمت ہے. تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحیمیت جو ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور رحمانیت کا تعلق مسلم کافر سب کے ساتھ تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں تو گویا کہ مومن کافر سب کو دیتا ہے. اسی وجہ سے رحمان کوئی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اتنی عمومیت کسی کی شخصیت میں نہیں ہے. لیکن رحیمیت جو ہے، یہ رحیمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت اہل ایمان پہ اتارتے ہیں وہ اپنی رحیمیت کی وجہ سے اتارتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورا مظاہرہ کریں گے رحیمیت کا تو وہ آخرت میں اس کا صحیح مظاہرہ ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو نوازا جائے گا، وہاں اہل کفر کو نہیں نوازا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ رحیمیت، اس لیے رحیمیت کے عنوان سے اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کھینچ سکتے ہیں، یا رحیموں کے ورد کے ساتھ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رحیمیت اللہ کی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ہاں، اس لیے جو ہے رحیم. اور مزے کی بات یہ کہ رحمان کے اندر جو رحمت تھی وہ اس کی ذاتی رحمت تھی، اس کی ذات میں موجود تھی، بھلے وہ کسی پر رحمت کرے نہ کرے تو رحمان کہلاتا تھا. لیکن رحیم کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحمت اتارتا ہے اب وہ رحیم کہلاتا ہے. تو گویا کہ بالفعل جب رحمت کا نزول شروع ہو جائے تو اب اللہ کی ذات رحیم ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ رحیمیت کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو یہ رحیم، تو اس سے یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اس کے بڑے عجیب و غریب اوصاف ہیں. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے، اور مستجاب الدعوات بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ایک بہت بڑا منصب ہے، اللہ کسی کو اس کو نوازتے ہیں. تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم. اول آخر جو ہے 11 مرتبہ دروشی پڑھ لے، درود ابراہیمی، اور 1000 مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیموں کا. تو اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی لمٹ رکھیں کہ 90 ڈیز میں نے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم پڑ گئی، اس کی رحیمیت ظاہر ہو گئی تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. پھر آپ اپنے لیے اور غیروں کے لیے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشیں گے. یہ زبردست فائدہ ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے. عظیم تحفہ یہ. اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق، یعنی مخلوق آپ سے محبت کرے، آپ پر مہربان ہو جائے، اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ، بس کوئی زیادہ نہیں، 101 مرتبہ روز آپ نے اس کا 2 منٹ کی بات بھی نہیں، 2 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نچھاور ہوگی، اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے. تو گویا کہ تسخیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی. ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا. یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے. میں کیا کہوں اللہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں
کامیاب ترین زندگی گزارنے کا فارمولہ بتا دیا ہے. الحمدللہ، صحیح یہی بات ہے نا. واقعی بالکل. اور اس فارمولے میں صرف زندگی کی بات آپ نے نہیں کی، آپ نے دوسری دنیا کی بھی بات کر دی، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی بھی بات کر دی آپ نے. تو اگر کوئی، جیسے آپ نے بتایا کہ 125 دفعہ اگر پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا 125 دفعہ، یا پھر آپ نے بتایا کہ نام کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی 125 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے اپنی، یا لیٹ سے کہ 1000 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے روزانہ اپنی یہ ساری دعائیں کر لے، تو کیا کافی نہیں ہے یہ؟ اصل میں آپ لوگ جو ہے نا ملٹی وٹامنس کے عادی ہیں جی. اس لیے آپ سوچتے اکٹھا پڑھ لے سب کچھ ہو جائے. بالکل ہو جائے گا. مانگ سکتے ہیں آپ اکٹھا 125 پڑھ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں. جی. لیکن بات وہی ہے کہ ملٹی وائٹامنس اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اکیلا جب وائٹامن سی انسان کھا تو اس کی پاور الگ ہے. ٹھیک ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو 3-4 نیتیں اکٹھی کر کے جب آپ پڑھتے ہیں جی، تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستحضر رہیں پڑھتے میں، جی، اور ساری رہتی نہیں ہے. جب جی، بعض حاجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں، جی، اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا، اور جو مزمل رہے گی اس پہ کم ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لیے آپ سے کلیریفیکیشن لے لی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں نے کلیریفیکیشن لے لی ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہے لوگوں کے پاس، اور لوگ یہی چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں. آپ نے کلیریفائی کر دیا. اب سب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں. میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا اس سلسلے میں. یا اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے، ان کو ساتھ میں لا دیا میں نے. ایسے ہی ہے نا. اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. فائدہ ہے زیادہ. کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنے کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ورد کرتے، یہ بڑی نقطے کی بات ہے، جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا نا، جی، وہ نام ایک وقت کے بعد اس جو اللہ کی صفت رحیمیت ہے وہ بندے کے اوپر اجلال فرماتی ہے. اچھا. بندے کے اوپر گویا کہ طاری ہو جاتی ہے کیفیت. جب وہ طاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں. تو اس لیے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا نا، تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان. لیکن 3-4 اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں، اب وہ اجلال کی جو کیفیت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں، تو جلالی اور جمالی صفات آپس میں ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفیت پہ سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے بزرگوں نے بس کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منزل پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو. بہت اس سے جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں. میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن تمام دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے آپ سے لے لی، اور آپ نے بہت خوب فرما دیا سب کچھ، مطلب کلیریفائی کر دیا آپ نے. اینڈ ونس اگین ایز آئی آلویز سے an eye opener for all of us. یہ کیونکہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں میں ملنے والی باتیں نہیں. یہ جیسے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں، یہ آپ ہی کا کام ہے. اور شکر الحمدللہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات کی. تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس فار آل آف us. اور نمبر میرا واٹس ایپ آپ نوٹ کر لیں 347-458-9061. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور پاکستان سے جو کال کرتے ہیں ان کو 001 غالباً ملانا پڑتا ہے، ورنہ اور کسی بھی کنٹری سے کوئی کال کرے تو 001 ملانے کی ضرورت نہیں. لیکن پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈائریکٹ نمبر ملتا نہیں، لیکن 001 ملائیں تو مل جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ لوگ 001 ملائیں، ورنہ جو ہے وہ سمپل نمبر 347-458-9061 ملائیں. انشاءاللہ بات ہو جائے گی. اور وہ نیو یارک کے ٹائم کے اعتبار سے 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا ٹائم ہے، تو 12 o'clock جو ہے آپ جو ہے وہ کال کر سکتی ہیں. 12 سے لے کے 4 تک کے درمیان میں کسی بھی ٹائم کال کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ٹیلی فون کے جو ڈیز ہیں اس کے بارے میں آپ سب بات نوٹ کر لیں. پہلے میں نے بدھ اور جمعرات یہ 2 دن ٹیلی فون کے رکھے ہوئے تھے نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے 12 بجے سے 4 بجے تک. اب یہ چونکہ میرے پروگرام کے ٹی وی کے مشاغل کی وجہ سے میں نے وہ ڈیز چینج کر دیے ہیں. اب منڈے اور وینسڈے یہ 2 دن ٹیلی فون کے ہیں. منڈے کو فون کر سکتے ہیں آپ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک.
نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے. اسی طریقے سے یا وینسڈے کو کال کر سکتے ہیں 12 بجے سے 4 بجے تک. اب جو تھرسڈے کا ٹائم دیا ہوا تھا وہ اب فی الحال ہم نے پوسٹ پون کر دیا کیونکہ تھرسڈے میں دیگر اور مشغولیات ہو گئی ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تھرسڈے سے میری فہم دین کورس شروع ہو جاتا ہے, تو تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے یہ مسلسل پروگراموں میں چلتے ہیں, اس لیے کالز لینا میرے لیے اب دشوار ہوتا ہے. لہٰذا میں نے تھرسڈے اب کینسل کر دی. یہ نوٹ کر لیں کیونکہ آپ ذات کے کیلنڈر میں تھرسڈے لکھا ہوا ہوگا, اس لیے آپ تھرسڈے کو کالیں کیے جا رہے ہیں اور کوئی لینے والا ہے نہیں. اس لیے اب جو ہے وہ منڈے اور وینسڈے یہ 2 دن کالز کے ہیں, اور وہ بھی دوپہر 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک. بعض جو ہے وہ بہن یہ بھائی بغیر وقت دے کے صبح سویرے 8 بجے 7 بجے سے کال شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کو میچ کر لیں کہ آپ کے ملک میں کون سا ٹائم ہے, اس حساب سے آپ جو ہے کالز کریں. تو میں بلکہ بھیج بھی دیا کرتا ہوتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ ہے, تو اس میں وہ ارلی کر لیتے ہیں بعض دفعہ. ہاں اگر ایمرجنسی میں آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو باقی وقت میں تو آپ پھر وائس میسیج چھوڑ دیں, اس میں وائس میسیج چھوڑ دیں شارٹ مختصر کہ یہ مسئلہ آپ جلدی ہمیں بتا دیں, تو میں آپ کو لکھ کے یا وائس میں آپ کو جواب دے دوں گا. لیکن آپ پھر کال کی لالچ نہ کریں, کال 2 دن میں ہی کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مشاغل ہیں اور بہت زیادہ اس میں ٹائم جو ہے وہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ معاملات جو ہے پھیل رہے ہیں اور آپ چاہنے والے بھی پھیل رہے ہیں, دنیا بھر سے صبح شام کالز آتی ہیں. اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے میں آپ کو جو کال نہیں لے پاتا, لیکن میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا. لیکن یہ کہ وہ وقت میں یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کی کال ساری کالیں لیں. تو آپ وائس میسیج چھوڑ دیں, اگر لکھنا ہو تو